السلام علیکم ناظرین، ہم ضلع سرگودا کی تحصیل سہیوال کے ایک مشہور گاؤں نوشہرہ کھوکھرا میں موجود ہیں۔ اس گاؤں کی ایک وجہ شہرت دستکاری ہے۔ آج اس کے بارے میں کچھ آپ کو دکھاتے ہیں۔ 50 سال پیچھے جائیں تو زیادہ تر ضروریات زندگی کا سامان ہاتھ سے تیار کیا جاتا تھا۔ یہ گاؤں ان کاموں میں نہ صرف خود کفیل تھا بلکہ آس پاس کے دیہی علاقہ کے لوگ خوبصورت، معیاری اور عمدہ اشیاء تیار کروانے کے لیے نوشہرہ کھوکھرا کا رخ کرتے۔ زیادہ تر چیزیں آرڈر پر تیار کی جاتی، لیکن مٹی کے برتن ہر موسم میں تیار ملتے۔ سب سے پہلے ہم انہی کمہاروں کے پاس چلتے ہیں۔ ان کا فن اپنی جگہ، لیکن شیکار بنانے میں گاؤں کی مٹی کا خاصا کردار ہے۔ پہلے مرحلے میں مٹی تیار کر کے تہہ خانہ، جسے وہ اپنی زبان میں بھورا کہتے ہیں، اس میں محفوظ کر لی جاتی ہے۔ اس بھورے میں مٹی پورا سال ویسی ہی رہتی ہے جیسے رکھی جاتی ہے۔ ضرورت کے مطابق استعمال کے بعد بچ جانے والی مٹی کو اگلے سال کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اگلا مرحلہ روزانہ کے برتن چکل پر بنانے کا آتا ہے۔ برتن کے سائز کے مطابق مٹی تیار کر کے چکل پر سراہی کی صورت میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک دن میں جتنے برتن بنانا مقصود ہوں، انہیں اکٹھا چکل پر تیار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چند مخصوص اوزار تھتھا اور ڈولی کے ساتھ، جسے وہ کٹائی کہتے ہیں، کرتے ہیں۔ اس کی دھیمی دھیمی آواز دور تک سنائی دیتی ہے۔ جب سب برتن سوکھ کر تیار ہو جاتے ہیں تو ساتھ ہی بٹیاں ہیں، جنہیں وہ آویاں کہتے ہیں۔ برتنوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ لکڑی جمع کرنے کا کام بھی جاری رہتا ہے۔ اس کے لیے زمینداروں کا تعاون حاصل ہوتا ہے۔ ایک بھٹی کے لیے جب برتن تیار ہو جائیں تو آویوں میں لکڑیوں کو ترتیب سے رکھا جاتا ہے کہ کتنے برتنوں کے لیے کتنی لکڑی ہونی چاہیے۔ برتنوں کو پکانے کے مرحلے میں سب کام اجتماعی ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرد واحد کا کام نہیں۔ اس لیے بترتیب نمبر وار ہر ایک کے کام کو سب مل کر کرتے ہیں اور اپنی روایات کے اتنے پابند ہیں۔ خرابی موسم یا بارش کی صورت میں کسی کو بلانا نہیں پڑتا، بلکہ لڑائی جھگڑے کے باوجود ایک دوسرے کی مدد کے لیے خود پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں انسانیت کی ایک عظیم مثال ملتی ہے۔ جب برتن پک کر تیار ہو جاتے ہیں تو انہیں ایک خاص طریقے سے کمروں میں رکھا جاتا ہے۔ اس گاؤں کے برتنوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اجناس کا چھوٹا بیج ان کے چٹوروں میں کئی سال تک محفوظ رہ سکتا ہے اور پانی یا لسی کو زیادہ دیر تک ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ رسی کے بورے میں ہر طرح کا ایک برتن ڈال کر بورا بھرا جاتا ہے، جسے گدھوں پر لاد کر آس پاس کے زمینداروں کو پہنچایا جاتا ہے۔ ان کی خواتین اپنے مردوں کی شانہ بشانہ کام کرنے کے ساتھ مٹی کے تندور اور چولہے بھی بناتی ہیں۔ مختلف طریقوں سے تندور اور تندوریاں بنائی جاتی ہیں۔ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہینڈل والے ڈرموں کو پہیے لگا کر ان کے اوپر تندوری تیار کر کے ان کے اندر فٹ کر دی جاتی ہے، جسے لکڑی اور گیس دونوں طرح سے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ گاؤں کے علاوہ اب شہروں کے لوگ بھی گھر کی چھتوں پر رکھ کر آسانی سے استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کام میں وسعت آ رہی ہے۔ مٹی کے کام کے ساتھ سوت کا کام بھی بام عروج پر تھا، جب کھاڈی کا تیار شدہ کپڑا پہنا جاتا تھا، لیکن اب صرف دریاں اور خیس بنتے ہیں۔ اپنی خوبصورت رنگ کے ساتھ ڈیزائن کی وجہ سے بھی لوگ پسند کرتے ہیں۔ روئی سے بستر تیار کرنے اور اڈے پر ہزاربند بنانے کے قدیم کام آج تک جاری ہیں۔ کھجور کے پتوں میں بھی پہلے نمبر پر ہے۔ مسلح، چنگیر اور سجاوٹ کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ کشیدہ کاری اور کریشے کا کام اگرچہ ماضی میں بھی بہت عمدہ ہوتا تھا، لیکن اب اس میں بھی جدت آ چکی ہے۔ بیڈ شیٹ کے علاوہ دیگر زیب لباس بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ چھوٹے شہروں کے علاوہ بڑے شہروں سے بھی کام آتا ہے۔ چارپائی کی بنائی کے کئی کاریگر ہیں۔ سونے کے زیورات، خاص کر خواتین کے ہاتھ کا بنا مخصوص ہار، جسے گلبند کہا جاتا ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ لوہے کے اوزار کا بھی کوئی ثانی نہیں۔ لکڑی اور چمڑے کا کام بھی اسی طرح کا ہے۔
سلائی مشین کی رفتار بھی کسی سے کم نہیں، گوبر سے پاتیاں بنانا بھی ایک کمال کا کام ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مرد حضرات اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں، جبکہ خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ہر فن کا ملکہ حاصل ہو۔ اسی شوق اور لگن کی وجہ سے کسی حکومتی سرپرستی کے باوجود یہ لوگ خوشحال زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اگر حکومتی سرپرستی مل جائے تو یہ دوسروں کے لیے بھی ترقی کی راہ ہموار کر دیں اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی سنت بھی پوری ہو جائے۔